2024 کے دوران پاکستان میں غربت جو ہے وہ 7% بڑھ کر اب 25.3% ہو گئی ہے، یعنی کہ مزید 1.25 کروڑ پاکستانی انتہائی غربت میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ حزب اختلاف کو پروپیگنڈا نہیں بلکہ ورلڈ بینک جیسے معتبر ادارے نے جاری کی ہے، جو حکومت کے ان دعووں کی نفی کرتی نظر آ رہی کہ جو معیشت کی بحالی کے حوالے سے حکومت اب تک کرتی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وزراء، ممبران پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے جو ہیں ممبرز جو ہیں ان کے وارے نیارے ہو گئے ہوں، لیکن گنتی کے چند پاکستانیوں نے اسٹاک مارکیٹ میں سٹے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈھیروں دولت بھی بنا لی ہو، لیکن حقیقی معیشت یعنی کہ ریئل اکانومی کا پہیہ جو ہے ہنوز گردش میں نہیں آیا۔ پاکستان میں بے روزگاری بھی بڑھی ہے اور اکثریت کی قوت خرید میں بھی کمی آئی ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں عوام دوست سے زیادہ خواص دوست نظر آ رہی ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جی 2019 سے اب تک پاکستان نے کئی بڑے معاشی اور قدرتی آفات کے جھٹکے جو ہیں برداشت کیے، جیسے کووڈ-19، سیلاب اور سیاسی و اقتصادی بحران۔ رپورٹ کے مطابق غیر رسمی ملازمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے کسی قدر جو ہے بے روزگاری کا مداوع بھی ہوا ہے۔ اس کی مثال ہم جو سڑکوں پہ دوڑتی ہم دیکھتے ہیں کہ بائکیں ہیں یا جو بچے فوڈ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سے لے سکتے ہیں، مگر ان ملازمتوں میں اجرت جو ہے نہایت کم ہوتی ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا کہ اگر اس سال اقتصادی بحالی دیکھنے میں آئی تو غربت کی سطح جو ہے وہ گھٹ کر جو ہے 18.7% تک ہو سکتی ہے۔ اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترم ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کو، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف ماہر معیشت ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی غربت بڑھی ہے، اور یہ جو غربت کا بڑھنا ہوتا ہے یہ معیشت میں کس قسم کے جھول کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے؟ جی عامر صاحب دیکھیے، ایک تو پہلی چیز میں کہہ دوں بہت خوشی ہوئی آپ کے پروگرام پہ آ کے، ہمیشہ آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ عامر صاحب دیکھیے، غربت میں اوبیسلی تھوڑی بہت تو غربت بڑھی ہوگی۔ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس وقت کل نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں 0.98% آ گئی تھی۔ پیچھے بھی 2.5% آ رہی ہے اکنامک گروتھ، بلکہ میرا خیال پچھلے 4-5 سال میں اکنامک گروتھ جو ہے وہ 1.5 کے قریب ایوریج رہی ہے۔ تو اگر اتنی اکانومی کم گرو کر رہی ہے تو obviously غربت تو بڑھنی ہے۔ دیکھیے ہماری آبادی تقریباً 2.5-3% بڑھ، تو ہماری گروتھ جو ہے اکنامک گروتھ کم از کم 3.5-4% ہونی چاہیے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں 7-8% ہونی چاہیے، جو ہم نے انالیسس کیا ہے اس کا پاپولیشن۔ تو اگر ہماری اکنامک گروتھ اتنی کم ہے تو obviously غربت بڑھنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کا دھیان انویسٹمنٹ اور گروتھ کی طرف نہیں ہے۔ ہماری حکومت کا دھیان جو ہے صرف ٹیکس اکٹھا کرنے پہ ہے۔ میں اس پہ بار بار لکھ چکا ہوں، باتیں بھی کر چکا ہوں کہ ٹیکس اکٹھا کرنا جو ہے یہ ایک پرانے کنگز کی بات تھی کہ وہ ٹیکس اکٹھا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس سے ہو جائے گا۔ ٹیکس اکٹھا کر کے محل بناتے تھے یا کہ دربار بناتے تھے یا قلعے بناتے تھے، اس سے غربت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے انویسٹمنٹ۔ یہ انویسٹمنٹ کے لیے باہر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فورن انویسٹمنٹ لے کے آؤ، پر فورن انویسٹمنٹ سے غربت نہیں کٹتی، نہ گروتھ ہوتی ہے۔ گروتھ ہوتی ہے اپنے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ سے، ڈومیسٹک کام سے، وہ ہم کسی کو کرنے نہیں دیتے، کیونکہ ہر صبح شام ٹیکس بدل جاتا ہے۔ کبھی صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے۔ ان کا ایک ہدف ہوتا ہے، ہدف کے پیچھے بھاگ بھاگ کے سب کو تنگ کرتے ہیں۔ اب 45% آپ کا ٹیکس ریٹ ہے اس وقت، ایون کارپوریٹ ٹیکس ریٹ آپ کا تقریباً 40 کے قریب ہے۔ اس میں کیا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیا کام ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کی بجلی کا نظام بگڑا ہوا ہے، بجلی کے نظام میں کیا ہو سکتا ہے؟ بجلی کے نظام آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کا گیس کا نظام بھی بگڑا ہوا ہے۔ تو میرا تو پھر آپ کا ہر جو کیا کہتے ہیں حکومتی کرندہ ہے وہ سوچتا ہے کہ ٹانگوں میں بیڑیاں ڈالو، کہ اس کو پرمیشنوں کے ناطے میں مارو، اس کے اوپر ڈنڈے چلاؤ، وہ جا کے اس کی مانیٹرنگ کرو، اس سے بھتے لو۔ اس نظام میں میرا خیال ہے کوئی فیوچر نہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ 5 منٹ جو آپ نے جو بات کی کہ اسٹرکچرل فلاز ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ دور نہیں ہوں گے، لیکن میں دوبارہ غربت والے مسئلے پہ آتا ہوں، کیونکہ غربت کی تشریح جو ہوتی ہے وہ ہر اکانومسٹ کی، ہر ادارے کی مختلف ہوتی ہے۔ تو سمجھائیے کہ جب کہا غربت میں دھکیل دیے کہ کیا مراد ہوتی ہے، ایک عام آدمی اس سے کیا سمجھے، کن چیزوں سے محروم ہو گیا جو لوگ غربت میں چلے جاتے ہیں؟ جی اس میں 2 چیزیں ہیں۔ غربت جس سے میجر کرتے ہیں نا، غربت میجر کرتے ہیں، جو ٹریڈیشنل میجر غربت کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کھانا کتنا کھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے آپ کو تقریباً 25,000 کیلوری کی ضرورت ہے دن میں، اور جو اس سے کم کھاتا ہے یا اس کو ملتی ہے وہ غریب ہے۔ اچھا، جب لوگوں نے کھانا ٹھیک کرنا شروع کر دیا تو ورلڈ بینک نے اس کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا جس نے $1 ڈے کھا اس کو ملتا ہے اپنے رہن سہن کے لیے، وہ ہے۔ پھر وہ بھی انہوں نے بدل دیا، پھر انہوں نے $3 ڈے کر دیا، پھر انہوں نے ایک اور کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ پاورٹی اسکور کارڈ جو ہے۔
تو جب اتنے میجرز ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی پاورٹی کیا ہوتا ہے. میں تو سمپل بات کرتا ہوں, اور جو ایک دفعہ میں نے ایک انڈین اکانومسٹ سے ریکارڈ بھی کیا تھا, پڑھا ہوا ہے یوٹیوب پہ, جی سرجیت بھٹ غربت کا بہت بڑا ماہر ہے, کہ جی میرا خیال ہے کہ غربت کو میجر کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے جو باٹم 30% ہیں اکانومی کے, وہ ہیں خرید, ان کو اوپر کسی طریقے سے لانا ہے. پر ان کو اوپر لانے کے لیے یہ نہیں کہ ان کو اسٹیٹ ان کی کوئی مدد کر سکتی ہے, ان کو خود اوپر آنا ہے. اصل چیز جو ہم نے کوشش کی تھی, یہاں میں نے پنجاب میں بھی کوشش کی تھی, یہاں بھی کوشش کی, ہم نے کھوکھے لگوائے تھے. اب انہوں نے کھوکھے توڑ دیے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی غریب آدمی کیا کرے. وہ صرف میرے گھر کی نوکری کر سکتے یا آپ کے گھر کی نوکری کر سکتے, وہ جائے, اس کو کھوکھے لگانے کی اجازت دے, اس کو کاروبار کی اجازت دے. ہم کہتے ہیں کاروبار کی اجازت کیوں نہیں, پولیس والے نے تنگ کرنا ہے, اس کو فلانے نے تنگ کرنا ہے, گاڑی رستے میں آ جائے گی. اب آپ اگر باہر جائیں تو غربت مٹتی ہے. ہزاروں کھوکھے لگے ہوئے ہر شہر میں, ہمارے شہر میں لگا نہیں دیتے, کاروبار نہیں کرنے دیتے. پھر اگر وہ کاروبار کرے گا بھی تو روز پولیس والا آ کے اس کو تنگ کرے گا, اس کو اٹھائے گا, اس کو مارے گا, اس کی چھابڑیاں توڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹونسیا میں جو ایک بندے کی چھابڑی توڑ دی تھی تو اس بندے نے اپنے آپ کو آگ لگا دی اور عرب سپرنگ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ہمیں چاہیے لوگوں کو اپرچونٹی دیں. ہمارے بچے جو گریجویٹ کرتے ہیں بہت سارے یونیورسٹی سے, ان سے ہم نے بات کی, ان سے جا کے کتاب بھی لکھی ہوئی, وہ بیچاروں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی, تو کہتے ہیں ہم باہر بھاگ جائیں گے ملک سے. وہ بیچارے پھر گریس جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے. تو ہمیں ہماری حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت جو چاہیے عامر صاحب, ہمیں چاہیے ملئی, جو ارجنٹینا کا بندہ نہیں جس نے اٹھا کے ساری حکومت کو ٹھیک کر دیا. ہمیں ایسا بندہ چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ جی تھوڑی تھوڑی چیز ادھر ادھر ونڈو کرنی ہے, ڈریسنگ تھوڑی ہوتی تھوڑی ہے, اس چیز. سے کام نہیں چلے گا. جو میں پھر آؤں گا, جو آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بات کی, جی اسٹرکچرل فلاز ہیں اور نظام جو ہے وہ خواص دوست ہے, عوام دوست نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریولیجز ہیں ایلیٹ کلاس کے وہ تو بڑھ رہے ہیں. لا میکرز پنجاب کے, ان کی تنخواہیں بڑھ گئی, مراد بڑھ گئی, اسی طرح اس سے پہلے بھی بڑھی. تو یہ بہت بڑی ڈائیکاٹمی نہیں آ رہی کہ ایک طرف جو ہے لوگ خطرے غربت سے نیچے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے ان کے لیے کوئی مطلب ہے کوئی بندوبست نہیں کری, انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز نہیں پرووائڈ کر رہی. اور ذرا جڑا ہوا سلسلہ ہماری سیاست سے بھی ہے کہ عدم استحکام کو وہ بھی شکار ہے. جی یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. یہ میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے, میری عمر بھی ماشاءاللہ کوئی تھوڑی نہیں ہے, کہ بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ایک ڈی سی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی, ہاں جہاں ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس گاڑی نہیں, اب 10 گاڑی ہیں. جہاں ایک جج کے پاس ایک وہ ڈالا نہیں ہوتا تھا, اب 4 ڈالے ہر جج کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں ہماری گاڑیوں کی جو فلیٹ ہے, برطانیہ کی پوری حکومت کے پاس 83 گاڑی ہیں, ہمارے پاس یہاں ہزاروں گاڑیاں, میں ان گنت گاڑی ہیں. میں جب سڑکوں پہ پھرتا ہوں, میں گرین نمبر پلیٹ والی گاڑی گنتا ہوں, میرا خیال 5ویں 6ٹی گاڑی گرین نمبر پلیٹ والی. پھر ہمارے گھر, سرکاری گھروں کا ہم نے حساب لگایا ہے یہاں اسلام آباد میں, جو سرکاری گھر ہے اگر ان کو ہم صرف ان لوگوں کو تنخواہ دیں, میں نہیں کہتا ان کو ہم ورس آف کریں, ان کو ہم تنخواہ اچھی دیں, ان کو کرایہ دے دیں کہ آپ جا کے اپنا کرایہ لیں, گھر نہ دیں کرایہ لے لیں, اور اس زمین کو لے کے وہاں شاپنگ مال وغیرہ سینٹورس وغیرہ بنا دیں تو $55 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی کو ناراض نہیں کرنا تو ریفارم نہیں ہو سکتا. اسٹرکچر ریفارم کہنا تو بہت آسان ہے, پر ناراض کرنا پڑے گا. تبھی اس میں کے لیے ملئی کا کچھ نام لے مقدس گائے ان کو کاٹنا پڑے گا, حلال کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے تفصیلی گفتگو ادھار رہی, تشنگی رہ گئی, یقین ناظرین آپ نے سنا. بہت بہت شکریہ نجم الحق صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً جب تک اس ملک میں سنجیدہ اصلاحات نہیں ہوں گی, اس وقت تک کی جو ہمارا آرزو ہے کہ جی آپ کی اکنامک گروتھ ہو اور غربت کا خاتمہ ممکن دکھائی نہیں دیتا. ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.